اختیار ولی خان صاحب ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اختیار ولی خان صاحب، یہ جو آخری جو میں نے گفتگو سنی جس میں طلال چودھری صاحب یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ قیدی کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے منتقل کیا جا سکتا ہے، از دیٹ آن دا کارڈز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق بھائی. انفیکٹ یہ چیزیں جو ہیں یہ آن دا ٹیبل ہیں. اچھا، پہلے یہ آف دا ٹیبل تھی، اس پہ کبھی کوئی کنسیڈریشن ایسے آف دا ریکارڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ چیزیں آن ٹیبل ہو چکی ہیں. انفیکٹ آپ اگر گزشتہ 2 سال کی ہسٹری آلموسٹ اٹھا لیں، 1.5 سال کی، 2 سال کی، تو آپ دیکھیں نہ کسی کی ملاقات پر پابندی تھی، نہ اس میں کوئی دشواری تھی. تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے لیکن چیزیں سموتھ چل رہی تھی. ان ملاقاتوں کا رزلٹ کیا نکلا؟ ملاقاتوں کے باوجود، فیسیلیٹیشن کے باوجود 26 نومبر ہوتا ہے. دیٹ واز ان کنٹینیویشن آف 9 مئی. آپ ہر بار اٹھ کر پاک فوج پر حملہ کرتے ہیں، آخر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ وہ فوج جو جنگیں جیت کر آئی ہے، وہ فوج جس کی پوری دنیا میں اس وقت ایک دھوم مچی ہوئی ہے، آپ اس کے فیلڈ مارشل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریپیٹ بھی میں نہیں کرنا چاہتا. مجھے اس پہ شرم آتی ہے، پوری قوم کو شرم آتی ہے. لیکن اگر نہیں آتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو نہیں آتی ہوگی کہ انہوں نے ان کے متعلق ایسی ٹویٹیں کی ہیں. پہلے کہتے تھے کہ یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہماری سوشل میڈیا کرتی ہے، سوشل میڈیا ہماری جو ہے وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جب آپ نے خود کر دی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اگر چھوٹے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی شکایت بندہ بڑوں کے پاس لے کے جاتا ہے، لیکن جس جماعت کا سو کالڈ لیڈر ہی کہے اور وہ شروع ہو جائے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے اور گلہ کس سے کریں گے؟ جہاں تک ہماری سیریسنس کی بات ہے تو میں آج بھی یہ بات آپ کے شو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اسپیکر کی سربراہی میں جو مفاہمتی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ انٹیکٹ ہے ابھی بھی. اب ہے، لیکن میرے خیال میں اب اس کی اب بھی آپشنز ہیں؟ نہیں، ابھی آپشنز ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات پہنچ چکی ہے. اب یہاں پر اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے بھی ہر جگہ سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. راستہ کیا ہوگا کہ دیر ول بی نو عمران خان. اچھا، بالکل -1 معافی مانگیں گے اس بات پر جو انہوں نے لاسٹ ٹویٹ کی ہے، اس بات پر جو انہوں نے 9 مئی کیا ہے، وہ جو 26 نومبر کو ہوا فائنل کال مرو یا مر جاؤ، وہ یہ بیانیہ تھا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگیں تو ان کو بھی معافی مل سکتی ہے. بات وہاں سے کہیں نکلے گی، بات وہیں سے کہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے. اچھا، بات کہیں سے نکل پڑے گی. لیکن اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اس طرح کا بندوق لہراتے ہوئے اور بلکھاتے ہوئے ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، ہم لشکر کشی کی بات کریں گے اور ہم ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی. اگر آپ اب یہ سوچتے ہیں کہ وفاق کی پالیسی کوئی اور ہوگی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی اور پالیسی اڈاپٹ کر لے گی، یہ بھی اب نہیں ہوگا. میں نے آپ کے شو میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا، اف یو ریمبر، کہ گورنر رول ہمارے ٹیبل پر نہیں ہے، ہمارے آپشنز میں شامل نہیں ہے. لیکن جو ان کی موومنٹس ہیں، جو ان کا طرز تکلم ہے، یہ ان کو گورنر رول تک لے کے جا رہا ہے. اچھا، اب لگتا ایسا ہے کہ ان کا طرز تخاطب ان کو گورنر رول تک پہنچا چکا ہے. اب گورنر رول یہی لگوائیں گے، ہم نے ابھی تک نہیں لگایا، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ اب لگے. یہ شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے تو ان کو ہے نا، شہید بننے کی بڑی ان کو شوق ہوتا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب لگوانا چاہتے ہیں. اور اب ہمارے پاس بھی کوئی زیادہ آپشن نہیں بچے. شوکت صاحب، صوبہ بھی بچانا ہے، ملک بھی بچانا ہے، جمہوریت بھی بچانی ہے، اور ملک میں امن بھی ایٹ اینی کاسٹ قائم کرنا ہے. شوکت صاحب، -1 فارمولا، یور تھاٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو پی ایم ایل این ہے نا، اپنا بیانیہ تو ان کا پٹ چکا ہے، اور انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم معیشت کو اٹھا رہے ہیں، ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیا، وہ چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹیکسٹائل پہلے فلور مل والے نکلے، اب ٹیکسٹائل مل والے رو رہے ہیں. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں مسلسل.
اور 80,000 کے قریب اب ٹچ ہوتے جا رہے ہیں. تو ان سے کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی یہ ورلڈ بینک کے انتظار میں کہ اور قرضہ دے. تو وہ دعوے تو غلط ثابت ہوئے. اب رہ گیا یہ کہ ان کے وزراء کا کام یہ ہے کہ صبح شام اشتعال دلانا. دیکھیں نا, ایک طرف یہ زیادتی کرتے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی, دوسری طرف پکڑ دکڑ, پھر ہمارے منتخب لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا, ان کی نشستیں خالی کرانا, پھر جھرلو پھیرنا ہے ضمنی الیکشن میں. یہ سارے کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں, آپ کوئی بھی اس پہ اپنا رد عمل سخت نہ دیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں, کیونکہ شوکت صاحب لیکن ایک مجھے چیز بتائیں, مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یو آر دا اونلی لیڈر یا ون آف دا فیو لیڈرز پی ٹی آئی سے کہ جو عوامی مسائل پہ یا ملک کی معیشت کو درپیش مسائل پہ بات کرتے ہیں. ادروائز ایک نکاتی ایجنڈا آپ لوگوں کا ہوتا ہے قیدی نمبر 804 کی باہر لانا یا اس کے حوالے سے ایجیٹیشن کرنا. یہ جو عوامی مسائل ہیں اگر آپ اجاگر کر رہے ہوتے شروع سے ود ان دا اسمبلی اور آؤٹ سائڈ تو شاید چیزیں مزید آپ کے حق میں بہتر ہوتی. دیکھیں ستی صاحب, یہ دیکھیں ہم ہمیشہ سے اجاگر کرتے رہے ہیں, ہم تو کہتے رہے ہیں کہ جو ابھی جو ریسنٹلی کرپشن ہوئی, جو IMF نے 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن نکالی ہے, ہم کہتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب کرو نا. آپ نے ایک گھڑی میں تو عمران خان کو بند کر دیا جیل میں, اس پہ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی ہے, اور لیکن آپ یہ حساب کتاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی صوبے ہمیں حساب دے, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا حساب دے جن کے آپ خود مقروض ہیں 3,000 ارب, اور جو ابھی تک قرضہ لیا گیا ہے, جو 40,000 ارب کے قریب قرضہ لیا گیا ہے, اس میں مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کو اس قرضے میں سے کتنا دیا گیا ہے. لیکن کیا وہ قرضے میں ہم شامل ہیں, اس کے بوجھ ہم پہ ہمارے اوپر ہے؟ اگر ہمارے اوپر ہے تو کیا ہم اس پہ کوئی لیکن پہلے میرا سوال نہ اٹھائیں؟ کیا پی ٹی آئی -1 فارمولے پر اگری کرے گی؟ دیکھیں عمران خان مائنس ہوگا پھر سارے مائنس ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب وہ کون سا تھا, کاکڑ صاحب تھے کون تھے, جب جا رہے تھے پھر سب گئے. یہ اس طرح اکیلا عمران خان کیوں -1 ہو, مطلب کیا ہوا کیا ہے ابھی؟ یعنی ایک آپ نے اس سے مینڈیٹ چھین لیا, آپ نے اس سے سب کچھ چھین لیا, الیکشن چھین لیا, اور آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو آپ ابھی کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو ختم کر دو. دیکھیں فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, فوج ہماری فوج ہے, ہم ان کو اون کرتے ہیں, ہم ان کے احترام کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا جو بھی وزیر آتا ہے وہ نہیں. تو وہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ بانی نے نہیں کیا تھا, مجھے لگتا ہے آپ کی نظر سے نہیں گزرا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ پوری دنیا ہل جاتی ہے. دیکھیں ابھی تک دیکھیں ستی بھائی دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے, ہم ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں فوج ہماری فوج ہے, اور عمران خان نے ہمیشہ میں یہ کہا ہے کہ یہ فوج ہماری فوج ہے, ہمیشہ وہ فوج کا احترام کرتا رہا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے, جب ان کو ہٹایا گیا تو مشرف کے خلاف کتنی پریس کانفرنسیں کی, کیا کیا نہیں کہا گیا, باجوہ کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا. یہ جنرل پیپلز پارٹی کو جب بھٹو صاحب کا وہ ہوا, جنرل ضیاء اللہ کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا. تو وہ تو ان کو تو کسی نے نہیں روکا کہ جی آپ نہ آئے سیاست میں, نہ مائنس ہو جائے. آپ تو تبدیلی لے کے آئے تھے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ مطلب مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈائنامکس میں ایک بات بتا رہا ہوں شوکت بھائی, یو آر ون آف دا پیپل, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو سینئر وائسز ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں چند لوگوں سے ہٹ کے جن کے اوپر سنی نہیں جاتی سینس پریویل نہیں کر رہا. یہ مارکہ حق جو ہوا یا بنیان محسوس ہوا, امریکہ نے اتنی پاکستان کو یا پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. 2 موقعوں پر ایسا ہوا ریسنٹ ہسٹری میں, ایک ہمارے ایٹمی دھماکوں کے بعد اور اس سے بڑھ کے اب. اس کے باوجود جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور جس طرح کی زبان جو ہے وہ بارہا استعمال کی جاتی رہی ہے, اور اس پہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش تو نہ کریں کم از کم. دیکھیں ستی بھائی اس میں ایک ایشو یہ ہے نا, دیکھیں ہمارے ابھی تک وہ جو ٹویٹ آیا ہے, اس ٹویٹ کا تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دیا کس نے ہے. عمران خان تو جیل میں ہے, عمران خان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں آپ مجھے بتا دیں نا کہ کیا ذریعہ ہوگا انہوں نے جو ٹویٹ دیا ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں. آپ کا جیلر کہتا ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے عمران خان کے پاس کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ دے دے. کوئی بتائے نا, جیل سپرڈنٹ نے نہیں کہا, انہوں نے عدالت. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹویٹ خان نے کیا ہی نہیں ہے. بات سنیں, نہیں میں آپ کو ایک سیمپل سے عرض کرتا ہوں. جب ملاقات کے لیے جاتا ہے تو وہاں کیمرے نہیں نا سب ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں ستی بھائی میں صرف عرض کر رہا ہوں جی
کہ وہاں کیمرے نہیں لگے. سنی آج جاتی ہے وہاں جو ساری ملاقات ہوتی ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی آواز نہیں آتی ہے یا وہ جو خان صاحب جو کہتا ہے وہ نہیں سنائی دیتی ہے؟ تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو نکال کے لے آئے نا. ویسے تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا وہ کس کے کنٹرول میں ہمیں تو نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ باہر بیٹھ کر جو کر رہے ہیں فوج کے خلاف یا ملک کے خلاف یا جو بھی کر رہے ہیں, میں تو کم از کم ان کو اون نہیں کرتا, بالکل اون نہیں کرتا. اس لیے کہ ہم دیکھیں ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں, اور سیاسی جنگ پاکستان میں لے کر. شوکت بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. دیکھیں ہمیشہ سیاست میں جمہوریت ہوتی ہے, الیکشن ہوتا ہے, عوام ہوتی ہے, ہم اس کی بنیاد کے اوپر شوکت بھائی ایک سیکنڈ مجھے لڑتے ہیں, سیاست بھی کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے